سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ ہم معاہدہ کریں کہ مدینے کے اوپر اگر کوئی ظالم حملہ کرتا ہے، باہر سے کوئی حملہ آور مدینے کے امن اور چین و سکون کو غارت کرنے کے لیے اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو ہم اپنے اس ملک کا مل جل کر کے دفاع کریں گے۔ یہی تو قومی یکجہتی کا پیغام ہے، اسی کو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مذہب سے اوپر اٹھ کر محض وطنیت کی بنیاد پر آپ نے ساری قوموں کو ایک کیا، اور آپ نے یہ کہا کہ آؤ ہم سب مل جل کر اپنے ملک کا دفاع کریں۔ یہی وہ پیغام تھا جو شیخ الہند نے دیا تھا مالٹا سے آزادی کے بعد۔ اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہی پیغام ہے جس کی آج ہمارے اس دیش کو پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اگر اتحاد کے پیغام کو عام کریں گے اور قومی یکجہتی کے عنوان سے جگہ جگہ آواز لگائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ماضی میں بھی ہمیں کامیابی ملی تھی، انشاءاللہ حال اور مستقبل میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ بہت سے ساتھی یہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو میں آج کھل کے بات کر رہا ہوں جمعیت کے اسٹیج سے، بہت سے ساتھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ قومی یکجہتی کی بات کرتے ہو، ہم قومی یکجہتی کا پروگرام کرتے ہیں، اس میں غیر مسلم تو آتے ہی نہیں، اسٹیج پر کچھ غیر مسلم آ جاتے ہیں، بیان کر کے چلے جاتے ہیں، پبلک میں تو کوئی ہوتا ہی نہیں۔ تو میں آپ سے کھل کے کہتا ہوں، قومی یکجہتی کے اس پیغام کو عام کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، ذمہ داری بھی ہماری ہے اور ضرورت بھی ہماری ہے۔ اور میں پھر کہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم اس کو دین سمجھ کے کریں، ہم اس کو مذہب سمجھ کے کریں، ہم اس کو نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کے طور پر کریں، اور اس بات کو دل میں بٹھائیں کہ جو ہم کر سکتے تھے وہ کریں، کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ آواز لگاؤ، اس اسٹیج سے آواز لگاؤ گے، گاؤں دیہاتوں میں، تحصیلوں میں، ضلعوں میں آپ اپنے اسٹیج قائم کر کے قومی یکجہتی کی آواز لگاؤ گے تو آپ سمجھتے ہو کہ یہ آواز صدا بصیرہ ثابت ہوگی؟ نہیں، گھر گھر پہنچے گی، ایک ایک کے موبائل پر پہنچے گی، ایک ایک کے کمرے تک پہنچے گی، ایک ایک کے کان تک پہنچے گی، اور جو بات پہنچ رہی ہے کانوں تک اس میں اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا اور ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا، اس کی فکر مت کرو۔ ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے، اور پھر اپنے رب سے کہیں گے اللہ ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے، تو اسی کو قبول فرما کر اسی میں اثر کو پیدا فرما۔ اور اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا کی قدرت پر یقین نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ملک کے حالات بدلیں تو خاموش مت بیٹھو، مایوس مت ہو، جدوجہد کرو، اور 7 کام آپ کے ذمے دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ جہاں رہو وہاں قومی یکجہتی کے پیغام کو عام کرو۔ کیوں بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ، چھوٹے چھوٹے پروگرام کرو، کوئی بڑا جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل چھوٹا پروگرام ہو اور بھرپور میڈیا ہو، وہ چھوٹا پروگرام بھی ہزاروں لاکھوں تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ اپنے گاؤں میں کیجئے، اپنے محلے میں کیجئے، اپنی تحصیل میں کیجئے، اپنے ضلع میں کیجئے، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کی برکت سے نفرتوں کی دیواروں کو ختم کرے گا، اور جو نفرت کے سوداگر ہیں وہ ناکام ہوں گے، اور الفت اور پیار و محبت کی فضا قائم ہوگی اور حالات میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ نمبر 2، اگر آپ حالات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا کام یہ کرو کہ جہاں رہو، جس جگہ رہو، جس آبادی میں رہو، وہاں جمہوریت کے علم کو بلند کرتے رہو، اور ہر جگہ یہ آواز لگاؤ یہ ملک جمہوری ملک ہے۔ ہم جمہوریت کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ تحفظ جمہوریت کے عنوان سے آپ بیانات دیجئے، تحفظ جمہوریت کے عنوان سے آپ پروگرام کیجئے،
تحفظ جمہوریت کے عنوان سے آپ ہندی اور اردو میں آرٹیکل لکھیے. جمہوریت کا تحفظ در حقیقت آپ کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے.